السلام علیکم۔ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے، لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس سے پیدا ہونے والا خوف بڑا ہے۔ تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا، اور ان کے مقابلے پر موجودہ کرونا وائرس کی وبا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم یہاں ماضی میں پھیلنے والی 10 ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سب سے ہلکی وبا کا ذکر ہم پہلے کریں گے اور سب سے خوفناک کا ذکر آخر میں۔ اس سلسلے میں سب سے ہلکی بیماری یعنی جس کا نمبر 10واں ہے وہ ہے نیند کی وبا۔ 1915 سے 1926 تک بھڑکنے والی اس وبا کا باعث ایک ایسا جرثومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا تھا۔ اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے مریض پر شدید غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ مرض کی شدت میں مریض بت کا بت بنا رہ جاتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یعنی 9ویں نمبر کی جو بیماری ہے وہ ہے ایشیائی فلو۔ 1957 1958 چین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بطخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اس وبا سے 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں صرف امریکہ میں 70,000 ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے بعد جس بیماری کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایرانی طاعون۔ ویسے تو طاعون کی بیماری وقتاً فوقتاً سر اٹھاتی رہی ہے، لیکن 1772 میں ایران میں ایک ہیبت ناک وبا پھوٹ پڑی۔ اس زمانے میں اس موذی مرض کا کوئی علاج نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا اور اس سے قریب 20 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کوکلزتلی دوم۔ جب ہسپانوی مہم جوہوں نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیے نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں۔ یہ سانحہ 1576 سے 1520 کے درمیان میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اینتونین کی وبا۔ یہ دہشتناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ یہ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی وبا ہے۔ اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہوالہ کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کوکلزتلی اول۔ یہ وبا بھی میکسیکو میں ہی شروع ہوئی، لیکن کوکلزتلی دوم سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم افریقہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ لیکن اس وبا نے دوسری کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا۔ جسٹینین طاعون۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔
اس وبا نے 2 سال کے اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے منحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ وبا ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ لوگوں کو نگل گئی۔ اب ذکر آتا ہے تاریخ کی تیسری بڑی بیماری، ایڈز یعنی HIV۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسان میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق سہارا افریقہ سے ہے۔ یہ مرض تقریباً 3 کروڑ لوگوں کی جان لے گیا۔ دوسری بڑی بیماری اسپینی فلو۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ 1918 تا 1920 اس وقت دنیا کی آبادی 2.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے نوجوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 کروڑ لوگ اس فلو کی نظر ہو گئے۔ اور تاریخ میں سب سے اہم اور سب سے بڑی بیماری سیاہ موت۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانحے سے دوچار نہیں ہوئی۔ طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جرثومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ ان 10 ہولناک بیماریوں کے بارے میں جاننے کے بعد آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں 21ویں صدی کی سب سے مہلک وبا یعنی کہ ایبولا وائرس کا۔ یہ وائرس 2013 سے 2016 کے دوران مغربی افریقہ میں پھیلا اور اس دوران یہ 11,300 افراد کو نگل گیا۔ اس طرح سے یہ وبا رواں صدی کی سب سے مہلک وبا ثابت ہوئی۔ ان معلومات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس سے آنکھیں چرائیں اور اس کو کوئی معمولی وبا سمجھیں، بلکہ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم احتیاطی تدابیر کو اپنائیں جو کہ ماہرین ہمیں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم اور ہمارے پیارے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اور صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ خوف ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے قوت مدافعت کو کم کر دے گی اور وبا ہم پر آسانی سے حملہ آور ہو سکتی ہے۔